آپریشن غضب للحق، پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے جاری۔ پاک افواج نے قندھار میں انتہائی اہم ٹیکنیکل اکوپمنٹ سٹوریج ٹنل کو تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 14 اور 15 مارچ کی درمیانی شب افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ یہ زیر زمین ٹنل افغان طالبان اور دہشت گرد بطور ٹیکنیکل اکوپمنٹ سٹوریج استعمال کرتے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے چین سمیت دنیا بھر سے مدد مانگ لی۔ دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز کی بندش سے متاثر کئی ملک اسے کھلا رکھنے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے جنگی بحری جہاز بھیج رہے ہیں۔ ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ چین کے ساتھ ساتھ فرانس، جاپان، جنوبی کوریا، برطانیہ اور دیگر ملک بھی اپنے جنگی جہاز آبنائے ہرمز بھیجیں گے۔ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ آبنائے ہرمز کے ساحلی علاقوں پر شدید بمباری جاری رکھے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے دیگر ملکوں حتیٰ کہ چین سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ خطے میں امریکہ کی سیکیورٹی چھتری میں لاتعداد سوراخ ہیں۔ اب یہ چھتری تحفظ کی بجائے مشکلات لانے کا سبب ہے۔ خطے کے ممالک امریکہ اور جار ملکوں کو بے دخل کریں کیونکہ ان ملکوں کو تشویش صرف اسرائیل کی ہے۔ عباس عراقچی نے یہ بھی کہا ہے کہ آبنائے ہرمز امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے علاوہ سب کے لیے کھلا ہے۔ امریکہ نے جمعے کو راس الخیمہ اور دبئی کے قریب سے حملے کیے۔ پڑوسی ملکوں سے ہائی موبلٹی راکٹ سسٹم داغے جا رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کے اس الزام کو مسترد کر دیا کہ امریکہ نے خارق جزیرے پر حملے کے لیے متحدہ عرب امارات کی زمین استعمال کی تھی۔ امارات نے کہا ہے کہ تہران کی پالیسی کنفیوژن کا شکار ہے اور اس میں ذہانت نظر نہیں آتی۔ اماراتی صدر کے سفارتی مشیر نے کہا ہے کہ امارات کو دفاع کا حق ہے مگر دلیل اور منطق کو ترجیح بنایا ہوا ہے۔ اسرائیل کے پاس میزائل روکنے والے انٹرسیپٹرز تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق اسرائیل نے امریکہ کو بتایا کہ اس کے پاس بیلسٹک میزائل انٹرسیپٹرز بہت کم رہ گئے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کی کم انٹرسیپٹر صلاحیت سے مہینوں سے آگاہ ہے۔ بغداد میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ، کمپلیکس کے باہر بڑی آگ بھڑک اٹھی۔ عراق کے شہر اربل میں ڈرون حملے کے بعد آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی، آپریشن معطل۔ کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ریڈار سسٹم پر ڈرون حملہ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ابوظہبی کے صنعتی کمپلیکس میں ڈرون حملے کے بعد لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا سعودی عرب میں خرج میں امریکی فورسز پر میزائل حملے کا دعویٰ۔ کہا کہ میزائل حملے کا ہدف امریکی اڈہ تھا جہاں F-35 اور F-16 جہاز تھے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ خرج کی جانب 6 بیلسٹک میزائلوں کو روک لیا گیا۔ سوئٹزرلینڈ کا امریکہ کی 2 فوجی پروازوں کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار۔ کہا کہ غیر جانبداری کے قانون کے تحت جنگ سے متعلق فوجی پروازوں کی اجازت نہیں۔ امریکہ کی 3 دیگر پروازوں کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ انسانی اور طبی امداد سے متعلق پروازوں کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ زخمیوں کی منتقلی اور غیر جنگی پروازوں کی اجازت ہے۔ متحدہ عرب امارات میں سوشل میڈیا پر ملکی سلامتی نقصان پہنچانے کے الزامات پر 25 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ حکام کے مطابق گرفتار افراد میں بھارت کے 17، پاکستان، نیپال اور فلپینز کے 2 شہری جبکہ بنگلہ دیش اور مصر کا ایک شہری شامل ہے۔ اماراتی حکام کے مطابق ملزمان 3 مختلف گروپوں میں کام کر رہے تھے۔ ایک گروپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے جعلی ویڈیوز بنا رہا تھا۔ پاکستان اسلاموفوبیا پر مبنی تمام طرز عمل اور اس کی تمام صورتوں کی مذمت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلاموفوبیا کے تدارک کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا کہ مہذب معاشرے باہمی احترام اور اثار پر قائم ہوتے ہیں۔ اسلام کو انتہا پسند خیالات سے منسوب کرنا صریحاً ناعلمی ہے۔ پاکستان نے تمام عالمی فورمز پر اسلاموفوبیا کے خلاف آواز بلند کی۔
لاہور کے پوش علاقے ڈیفنس میں رمضان میں سحری کے لیے گھر سے باہر جانے والوں کے گھر میں 19 کروڑ روپے کی ڈکیتی۔ سی سی ٹی وی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 4 ڈاکو سفید کار میں آئے، 2 نقاب پوش ڈاکو شلوار قمیض پہنے تھے۔ ڈاکو نے پہلے چوکیدار کو یرغمال بنایا، اہل خانہ سحری کے بعد واپس آئے تو انہیں بھی یرغمال بنا لیا۔ ڈاکو 19 کروڑ روپے مالیت کے زیورات، قیمتی گھڑیاں، موبائل فون لوٹ کر سفید کار میں ہی فرار ہو گئے۔ حیدرآباد حالی روڈ سے شادی ہال کے اغوا مالک کو 20 لاکھ روپے تاوان لے کر چھوڑ دیا گیا۔ پولیس کے مطابق اغوا سادہ لباس میں ملبوس 3 اہلکاروں سمیت 5 افراد نے کیا۔ ملوث 3 پولیس اہلکار معطل، تاوان کی رقم برآمد کر لی گئی۔ ملتان، بھاولپور، کمالیہ، چنیوٹا، سرگودا سمیت پنجاب کے متعدد علاقوں میں بارش۔ چین کا پاکستان اور افغانستان پر جلد 2 طرفہ مذاکرات پر زور، جنگ بندی کی طرف بڑھنے اور اختلافات بات چیت سے حل کرنے کا مشورہ۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے افغان ہم منصب سے ٹیلی فون گفتگو کی۔ افغان امور کے لیے چین کے خصوصی ایلچی پاک افغان ثالثی کے لیے متحرک ہیں۔ ترجمان نے امید ظاہر کی کہ دونوں ملک تحمل کا مظاہرہ اور کشیدگی سے گریز کریں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ جو تباہی ہوئی اس سے پہلے سے بہتر بنا کر دوبارہ تعمیر کریں گے۔ ایرانی عوام کے تعاون سے صورتحال کو بھی گزار لیں گے۔ مشکلات کے باوجود عوامی خدمات کی فراہمی میں کوئی بڑا تعطل نہیں آیا۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ اس جنگ نے واضح کر دیا ہے کہ ہمارے خطے میں امریکی فوجی اڈے کسی کی حفاظت نہیں کرتے۔ Allahu Akbar means God is greater than anything and more powerful than everything. Allahu Akbar means God is greater than the US aircraft carriers, and that's why we did not fear. Allahu Akbar means God is great. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! ایران میں حملے کے باوجود بے خوف مجمع اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا رہا۔ حملہ اس وقت ہوا جب خاتون امریکیوں کو اللہ اکبر کا مفہوم سمجھا رہی تھیں۔ خاتون نے بتایا کہ اللہ اکبر کا مطلب خدا سب سے بڑا، سب سے عظیم، سب سے طاقتور ہے۔ امریکی جنگی طیاروں سے بھی کہا ہے کہ جب ہمارے اوپر سے یہ جہاز گزرتے ہیں یا بمباری ہوتی ہے تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اور عید قریب آتے ہی مہنگائی کی سطح عوام کے لیے شاپنگ امتحان بن گئی۔ خواتین کا چیزیں مہنگی ہونے کا شکوہ، کہا پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال چیزیں خریدنا مشکل ہو گیا۔ تنخواہیں اپنی جگہ لیکن مہنگائی ڈبل ہو گئی۔ پر مہنگائی جتنی بھی ہو جائے میٹھی عید تو منائیں گے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ بازاروں میں رش زیادہ لیکن خریدار کم ہے۔ عید کی تیاریوں میں بچے بھی پیش اپنی پسند کے کپڑے، جوتے اور چپل خریدیں۔ چوڑیاں لوں گی، میں گھڑی لوں گی اور میں چشمے لوں گی۔ میں عید میں بہت مزے کروں گی۔ اپنے والدین کے ساتھ جا رہا ہوں، چشمے بھی یہ رہے خرید لے، کپڑے خریدنا ہے، گھڑی خریدنا ہے، جا رہے ہیں۔ میں اپنے بابا کے ساتھ عید کی شاپنگ کرنے آئی ہوں۔ میں نے کپڑے بھی لے لیے، جوتے بھی لے لیے اور ابھی میں نے عید کا انتظار ہے۔